دوستو، خیبر کے علاقے میں آج ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ وہاں پشتون قومی جرگے کے لیے لوگ جمع تھے۔ پولیس نے براہ راست فائرنگ کر کے وہ علاقہ خالی کرانے کی کوشش کی اور اس میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ کہتے ہیں 3 افراد کی جان گئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نے میڈیا پر کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ فی الحال آپ کو 2 متضاد رائے نظر آتی ملیں گی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پی ٹی ایم کے حامی ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ملیں گے کہ یہ کتنا درست کام ہے، اور دوسری طرف وہی 70 سال سے جاری ایک تشدد، ظلم، زیادتی، اس کی راہ ہموار کرنے والے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہی ہوا ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ پی ٹی ایم تو ویسے ہی کالعدم جماعت ہے۔ اس معاملے پر ایک طرف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور اسی طرح بیرسٹر سیف صاحب جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، ان دونوں کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو لگتا ہے جیسے فوٹو کاپی ہے، ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ 2 جماعتیں نون لیگ اور پی ٹی آئی جو کسی بھی معاملے پر کسی تصور صورت میں بھی ایک پیج پر نہیں آتی، جو اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اس معاملے پر وہ بالکل یکجا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ جو صوبائی پولیس ہے جس نے یہ فائرنگ کی ہے، وہ صوبائی حکومت اور صوبائی وزارت داخلہ کے زیر نگرانی آتی ہے، اور احکامات وہ کیا صوبائی کے ساتھ ساتھ وفاق سے بھی لے رہی ہے، معلوم نہیں ہے۔ غریب آدمی کے قتل کا کوئی بھی قاتل نہیں ہوتا، کہتے ہیں بد نصیبی ہے قاتل اس کی، اور پشتونوں کی یہ بد نصیبی ہے کہ انہوں نے بار بار پی ٹی آئی نامی اس جماعت کو ووٹ دیے ہیں جو کسی صورت بھی بوٹ سے دور ہونے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے جس کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے موقع پر بنیادی دستور کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ اس انداز کے قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ باقی جماعتیں خاموش ہیں، لیکن پی ٹی ایم پر الزامات کیا ہیں؟ آئیے یہ ضرور ہے دیکھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ ایک الزام یہ ہے صاحب کہ ان کے جلسوں میں پاکستان دہشت گرد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک ملک ہے جو مسلسل اس کے جرنیل یہاں یورپ میں مذاکروں میں بیٹھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور اس میں وہ علل اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، کھل کے کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کیا، ان سے پیسے بھی لیے اور یہاں دہشت گردوں کی، جنگجوؤں کی وہ معاونت بھی کی، اور اس طرح سے بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے، اور ابھی بھی کئی جرنیل بتاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے کس طرح دیکھیں امریکہ کو اور نیٹو کو بھگا دیا، ہم نے ان سے پیسے بھی لیے۔ یہ 2 نمبریاں دنیا جیسے بے وقوف ہے، کچھ نہیں جانتی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 نمبریاں کر کے نیٹو تو چلی گئی وہاں سے، اب افغانستان میں جو معاملات ہیں اور وہاں پر پچھلے 1 سال میں کوئی 25-30 ہزار حملے ہو چکے ہیں آپ پر، اور ہونے ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ جب وہاں یہ جنگجو قابض ہو رہے تھے ایک باقاعدہ حکومت گرا کے، تو اس وقت پاکستان میں جشن منائے جا رہے تھے، یہاں کہا جا رہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ طالبان وہ بدل گئے ہیں، اور یہ اور وہ جو ان کے جملے تھے۔ اور اس کے بعد اس معاملے پر بھی مزے کی بات دیکھیے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں اتحاد تھا۔ اس روز جب یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں کانفرنس میں وہ جو طے پائے تھے مذاکرات اور معاہدہ، اس وقت خواجہ آصف صاحب جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ اس معاملے پر وہ بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جو یہ جنگجو ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، اور طاقتیں جو ہیں وہ امریکہ کی ہیں۔ ان کی کوتاہ نگاہی، اس کا اندازہ خود لگائیے۔ کہتے ہیں رہنما اور عام فرد میں ہوتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ رہنما دور اندیش ہوتا ہے، وہ بہت دور کی کوڑی لاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رہنماؤں کی حالت دیکھیں۔ تو یہ دونوں جماعتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اور الزام یہ کہ جی یہ دوسرے جھنڈے کیوں آ رہے ہیں؟ افغانستان کا جھنڈا ہے، پختونستان کا جھنڈا ہے، یہ ادھر ادھر کے جھنڈے کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا، جھنڈوں والی بات بھی نئی نہیں ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں جب یہ پشتون تحفظ موومنٹ نے بڑے اجتماعات شروع کیے،
تو دلچسپ بات دیکھیے کہ یہ سیاہ جھنڈے لے کے آتے تھے، سفید جھنڈے لے کے آتے تھے، امن اور ماتم کے جھنڈے، اور اس وقت وہاں پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بھیجا جاتا تھا، اور فوجی جو اس وقت 5th جنریشن وار والے تھے ان کو پاکستان کے جھنڈے لے کے بھیجا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ یہ جھنڈے وہاں جا کے لہرائیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کو جھنڈے لہرانے پر کوئی روکتا نہیں تھا۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے ظاہر ہے جو وہاں لوگ ہوں گے انہوں نے اعتراض کیا ہوگا کہ یار یہاں پر ماتم کے جھنڈے ہم منا رہے ہیں، ہم ریاست سے جبری گمشدگیوں کے خاتمے، ماورائے عدالت قتل کے خاتمے کی درخواست لے کے آئے ہیں، آپ یہاں پر جھنڈے لہرانے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اس اعتراض کے بعد پی ٹی ایم نے آفیشلی کہا کہ بھائی پاکستان کے جھنڈے جو لاتا ہے اس کو لانے دیں، یہ ایشو نہیں ہے ہمارا۔ کیونکہ کبھی بھی جو پشتون جرگہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر پی ٹی ایم کی شکل میں جو کوئی ایک بہت ہی لوز سی آرگنائزیشن تو ہے نہیں، یہ ایک گروپ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اس میں بہت مذہبی لوگ بھی ہیں، بہت غیر مذہبی لوگ بھی ہیں، بہت قوم پرست لوگ بھی ہیں، سب لوگ ہیں۔ وہ کوئی افغانستان کا جھنڈا لا رہا ہے، کوئی پشتونستان کا جھنڈا لا رہا ہے، کوئی سیاہ جھنڈا لا رہا ہے، کوئی، تو یہ تو مختلف شناختیں ہیں جو لا رہے ہیں۔ بہت سارے افغان ہیں اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ اس معاملے میں مخمصہ ہے، بہت سارے پشتون ہیں جو آپ سنتے ہیں نا لارو بر والے نعرے، بہت سارے پشتون ہیں جو اپنی شناخت بطور قوم افغان کے طور پر کرتے ہیں۔ ان کا یعنی وہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ تمام افغان پشتون ہیں، تمام پشتون افغان ہیں، لیکن تمام افغان پشتون نہیں ہے، یعنی کہ افغانستان میں تو اور قومیں بھی آباد ہیں لیکن پشتون سارے کے سارے افغان ہیں۔ ظاہر ڈیورنڈ لائن ہے، اور اس ڈیورنڈ لائن نے اس طرف جو لوگ ہیں وہ افغانستان کے باشندے ہیں پشتون اور افغان، اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان کے باشندے ہیں افغان اور پشتون جن کو کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں پنجاب اس طرف ہے اور اس طرف ہے، میں پنجابی ہوں، میں جب اس طرف جاتا ہوں تو میری پنجابی قومیت تبدیل نہیں ہوتی، میں ادھر جاتا ہوں تو میں اپنی زبان میں بات کرتا ہوں، وہ بھی پنجابی ہے، میں بھی پنجابی ہوں، میں پاکستان کا شہری پنجابی ہوں، وہ ہندوستان کا شہری پنجابی ہے، لیکن ہماری قوم پنجابی ہی ہے، اس میں کیا دو رائے ہیں؟ تو کوئی شخص وہاں پر جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو افغانستان کے جھنڈے لے کے آتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو پشتونستان کے بھی جھنڈے لے کے آتے ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جرگے کے اندر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے یا وطن چاہیے، تو گفتگو ہوگی نا اس پر بھی۔ تا وقتے کے کوئی شخص دستوری طور پر پاکستان کے خلاف کھڑا نہیں ہو جاتا اور پاکستان کی ریاست سے یا دستور سے غداری شروع نہیں کر دیتا، اس وقت تک، یعنی جب تک قانون وائلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کسی کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ وائلیٹ کرنا ہوگا نا کسی نہ کسی صورت میں، کم سے کم یہ تو بتائیں کہ کیا قانون وائلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر افغانستان کا جھنڈا لہرانا پاکستان میں غلط ہے یا جرم ہے تو بتائیں تو اسی کون سے قانون کے مطابق جرم ہے؟ خواہ مخواہ تو نہیں ہے۔ پھر ایک الزام کہ جی وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے وہ فنڈنگ لے رہے ہیں۔ صاحب فنڈنگ لے رہا ہے کوئی شخص، کوئی قانون توڑ رہا ہے تو الزام نہ لگائے، پرچہ کاٹیں، اس پر مقدمہ کریں، عدالت میں وہ ثبوت پیش کریں، میڈیا پر نہیں پیش کریں، عدالت میں وہ ثبوت پیش کریں، ان لوگوں کو سزائیں دیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ کوئی قانون توڑتا ہے تو پریس کانفرنس نہیں ہوتی۔ ہم پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں جی، وہ ہر میڈیا کانفرنس میں، وہ پریس کانفرنس میں فائلیں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں کرپٹ ہے، فلاں چور ہے، فلاں دہشت گرد ہے، فلاں غدار ہے۔ یار غدار ہے کوئی دہشت گرد ہے، کوئی چور، ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ ہم سے کام کی بات کرو۔ کسی نے چوری کیا، جرم کیا، اس پر قانون کے مطابق کارروائی کرو، ثابت کرو، سزا دو۔ کس نے منع کیا ہے؟ کمال کی بات ہے، آج جو لوگ مارے گئے ہیں وہاں، جن پر گولیاں چلائی گئی ہیں، جو امن کے لیے آئے تھے، وہاں پر کسی کے پاس بندوق تو نہیں تھی، کسی نے گولی واپس تو نہیں چلائی۔ تو آپ خود بتائیے، جو پرامن کوئی اجتماع ہو جہاں پر کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو، اس پر کیا گولی چل سکتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور آپ جس انداز سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، خود سوچئے کل یہ واپس نہیں آنے۔ اگر آپ اسی طرح ظلم زیادتی جاری رکھیں گے، دستور شکنی کا الزام ان پر لگائیں گے، دستور شکنی خود کریں گے، پاکستان توڑنے کا الزام ان پر لگائیں گے، پاکستان خود توڑیں گے، پاکستان مرد آباد یا پاکستان دہشت گرد کہنے کا الزام اس پر لگائیں گے اور کر کے خود دکھائیں گے۔ تو بھگتنا نہیں ہے آپ نے۔ 2018 سے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، گروپ ہے، مختلف جگہوں پر یہ احتجاج کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور تھا یا آج کا دور ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے بارے میں، ریاست کے رویے میں۔ پہلے کہتے تھے ہمیں ان کا لہجہ پسند نہیں ہے، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لہجہ پسند نہیں ہے۔
अच्छा, मजे की बात यह कि इस्लाम आबाद में जब इनका 2018 में एक इनका इज्तिमा हुआ था, उसमें इमरान खान भी गए, और जब इमरान खान का दौर था तो उसमें जो नून लीग है उसने भी पूरी हिमायत की इन लोगों की, और आज दोनों एक उस पे है कि जी नहीं, इन पर पाबंदी है। भाई पाबंदी उसकी होती है जो कोई बाकायदा रजिस्टर्ड तंजीम होती है। एक ऐसी तहरीक जो मुख्तलिफ इज्तिमात, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र, मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ तरह के लोगों, मुख्तलिफ नस्लों के लोगों जो अपने आप को एक कौम समझते हैं, उनके मुख्तलिफ नस्लें हैं, उनकी यूं समझिए कि उनके कबाइल मुख्तलिफ हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। उन ऐसी तहरीक पर कैसे पाबंदी लग सकती है, कलअदम करार दे सकते हैं आप? और अगर देंगे तो इससे उस कौमी जरगे पर फर्क क्या पड़ेगा? होना तो ये चाहिए कि इनसे गुफ्तगू हो, मुज़ाकरात हो, संजीदा मुज़ाकरात हो। हुकूमत को तो ना कहना चाहिए था कि अमन के लिए आप जमा हो रहे हैं, 30,000 मिशरान मुख्तलिफ इलाकों के, छोटे बड़े शहरों कस्बों के जमा हो रहे हैं, हम भी आपके साथ जमा हो रहे हैं। आप कह रहे हैं हम आपके साथ हैं अमन के लिए। अगर वाकई रियासत इस मामले में संजीदा होती तो मैं अगर रहनुमा हूं पाकिस्तान में तो मैं तो कहूंगा मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई। आप अगर अमन की कोशिश कर रहे हैं, अमन की ख्वाहिश कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कम से कम सियासी रहनुमाओं को तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ये कह रहे हैं हमारे इलाके में अमन होना चाहिए, ये कह रहे हैं हमारे इलाके में वसाइल की लूट खसूट नहीं होना चाहिए, तो आपको तो इस पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनके खिलाफ खड़े होने की बजाय। ये है खौफनाक बात। आपने 4-5 साल से मंजूर पश्तीन को बैन किया हुआ है, वो टीवी पर बात नहीं कर सकता। जो चाहते हैं आप पीटीएम पर इल्जामात लगाते हैं, जो इनके साथ खड़ा होता है आप उस पर इल्जाम लगा। मजे की बात है, आज मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि जो इनकी हिमायत करेगा उसके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, उसके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। ये क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई शख्स वो अपनी सियासी राय भी नहीं रख सकता। ये मुल्क को क्या शिमाली कोरिया बनाना है आपने? किस तरह की अमरीयत है? कोई जमहूरी जहन ये बात कर सकता है? अगर किसी ने जुर्म किया है तो साहब उस जुर्म का पर्चा काटें, उसको कानून के मुताबिक सबूत पेश करके उसको सजा दें। अगर जुर्म नहीं किया है तो लोगों की बुनियादी शहरी जमानतें मत मुअत्तल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद रियासत में से अमन की जद्दोजहद को काटते चले जाएंगे। वो अफराद जो आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं, अगर आप उनको एक तरफ कर देंगे तो बाकी वो लोग बचेंगे जो गुफ्तगू नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे आप? आज जो वाकया पेश आया है ये बहुत खौफनाक वाकया है, और दुआ है कि आइंदा ये वाकया पेश ना आए। दुआ है कि अमन रहे, दुआ है कि पश्तून कौमी जरगे में पश्तून मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक मुश्तरका एक राह अमल तय करने में कामयाब हों, जो अमन की जानिब हो, जो उस खित्ते में तरक्की और उस खित्ते के वसाइल की चोरी की रोकथाम के लिए कलीदी किरदार अदा करें। बुनियादी तौर पर तो सिविल सोसाइटी के लोगों को और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को इस जरगे में न सिर्फ शिरकत करना चाहिए बल्कि इसकी भरपूर हिमायत भी करना चाहिए। ता वक्त के आपको ऐसा लगे या आप खुद देखें या आपके सामने वो सबूत आ जाए जिनके मुताबिक आपको लगे कि कोई दस्तूर शिकनी हो रही है, कोई कानून शिकनी हो रही है, कोई बदअमनी हो रही है, कोई तशद्दुद हो रहा है, कोई तखरीब का रास्ता है, फिर तो आप बात कीजिए। लेकिन हुकूमती बयानियों और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर इस अंदाज से एक पूरी कौम को इस अंदाज से रुस्वा करना या उस कौम पर इल्जामात लगाना या एक नौजवानों पर या उनके रहनुमाओं पर, यह किसी सूरत भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी रियासत के हक में नहीं है। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीएम पर पाबंदी दुरुस्त लग रही है? दुरुस्त लग रही है तो क्यों लग रही है? कौन से कानून के तहत लग रही है? और नहीं दुरुस्त तो क्यों लग रही है? क्यों लगाई जा रही है? और पीटीआई और नून लीग इस मामले पर इकट्ठे क्यों है? अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।